ویلکم بیک ناظرین راجہ ظفر الحق صاحب اصل اگر موجودہ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جا وقت موجودہ سیاسی صورتحال دے بریک کھاں پیری اساں گال بول کی سی بریک کھاں پو تھوڑو سیاسی تاریخی پس منظرن تے ہلیا وینداسی راجہ ظفر الحق صاحب سے تو وڈی طویل سیاسی زندگی گزاری ہے ان معاملے تے گال بول کرنا ہے سب کیونکہ ہم نوجوان نسل ہے کچھ انفارمیشن بھی آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہا یہ جاتا تھا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے کیونکہ آپ کے مطابق جیسے آپ کہتے ہیں یہ اصل قائد اعظم والی مسلم لیگ ہے, لیکن دوسری جانب یہ رائے دی جاتی ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ نے جو مسلم لیگ تھی وہ پیر پگاڑو صاحب کے ہینڈ اوور کی تھی, تو اصل فاطمہ جناح والی مسلم لیگ وہ فنکشنل لیگ میں آ گئی اور وہ اصل مسلم لیگ قائد اعظم والی ہے. تو یہ تھوڑا تاریخی کی پس منظر اس میں ذرا روشنی ڈالی گیا. یہ میرے خیال میں کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے جو مسلم لیگ کی ہسٹری کو نہیں جانتا. جی جی یہ محمد خان جنیجو جو مسلم لیگ میں تھے وہ وزیر اعظم رہے ہیں. یہ کنفیوژن تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا نا کہ میاں نواز شریف صاحب جس مسلم لیگ کے سربراہ رہے 85 کے بعد جو جنیجو صاحب نے جو نامزد کیا یہ وہی مسلم لیگ تھی جو قائد اعظم والی تھی, اور یہ بعد میں حصہ بنے نواز شریف صاحب بعد میں اس کا حصہ بنے. اس سے پہلے جنیجو صاحب کو پیر صاحب پگاڑو نے ہی نامینیٹ کیا تھا بطور پرائم منسٹر اور بطور صدر مسلم لیگ. پہلے تو جو الیکشن ہوئے تھے ان کے زمانے میں جس میں پھر بعد میں وہ پریزیڈنٹ بنے اور پھر پرائم منسٹر بھی بنے, وہ اس وقت کوئی پارٹی نہیں تھی. قانون میں یہ پابندی تھی کہ پارٹی لیس الیکشن ہوں گے اور اس میں وہ پھر سندھ سے منتخب ہو کر آئے تھے پیر صاحب کی سپورٹ سے. اچھا, اور پیر صاحب کے بڑے یعنی تابعدار مریدوں میں سے ایک تھے. تو سر یہ پھر زیادہ کریڈٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ پی ایم ایل لکھوائیں پی ایم ایل این نہ لکھوائیں کیونکہ این کے ساتھ تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک ہوگی. اصل مسلم لیگ بقول آپ کے تو قائد اعظم والی ہے نا, پھر وہ زیادہ کریڈٹ ہونا چاہیے. وہ تو تھی نا, لیکن بعد میں جب اکٹھے ہوئے جی تو خود تجویز کیا میاں نواز شریف صاحب کو ایز پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ جنیجو صاحب نے بھی, اور اس کو آن کیا یہ کیوں لیگ نے بھی. اچھا جی ہاں, تو اس کا مطلب اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو اپنی مسلم لیگ بنا لیا, اس مسلم لیگ کو اپنی نہیں بنا لی بلکہ وہ این کا لفظ نواز ترمیم کر لیا جی وہ ساتھ ہو گیا. صحیح, مطلب اب پی ایم ایل این ہے, پہلے یہ مسلم لیگ قائد اعظم والی مسلم لیگ مسلسل چلے. مطلب جو ڈیوائیڈڈ رائے آتی ہے جو پی ایم ایل کیوں کہتی ہے کہ یہ ہماری مسلم لیگ ہے, ظہور اللہ صاحب کے توسط سے فنکشنل لیگ کہتی ہے ہماری, یہ وہ صرف نام رکھنے والی بات ہے, ادروائز تو اصل ہسٹری جو آپ بتا رہے وہ اسی درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب کیونکہ تاریخی پس منظر سے میں تھوڑی سی بات کریں گے, آپ اتنے عرصے سے طویل رہے ہیں, اس وقت اس موجودہ وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے دوروں کی نسبت اس وقت پی ایم ایل این کا سب سے مشکل ترین دور گزر رہا ہے سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ؟ ماضی میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اب ہے. آزمائشیں پورے ملک پر آتی ہیں اور یہ بھی آزمائش پورے ملک کے لیے کسی ایک جماعت کے لیے یا مسلم لیگ کے لیے نہیں ہے. تو اسی لیے یہ سب یہ اکٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم, تو یہ سارے اس ملک کو اس آزمائش سے نکالنا چاہتے ہیں, اور اس کی سربراہی جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر وہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے. اچھا راجہ صاحب ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں. میاں صاحب جب یہاں پہ تھے اور ان کو کورٹ کیس میں ان کو نااہل قرار دیا گیا تو ان کی اسپیچز میں ایک نعرہ ہوتا تھا ووٹ کو عزت دو. تو بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتے ہوتے تھے, ان قوتوں کے خلاف بولتے تھے کہ انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی, انہوں نے شخصیات کو عزت دی. تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ادارے, وہ لوگ, وہ شخصیات, وہ اسٹیبلشمنٹ اب اس پی ڈی ایم کے پیٹھ پہ کھڑی ہے, تو میاں نواز شریف صاحب کے اس نعرے کی نفی نہیں ہوگی؟ کیونکہ میاں صاحب تو کہتے تھے نا یہ ہونی نہیں چاہیے یہ قوت. نہیں, میاں صاحب کے نعرہ یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو, مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہونی چاہیے ملک میں جی, اور لوگ اپنے ادارے کے لیے انہیں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے لوگ منتخب کریں اپنے نمائندے. تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں نہ آ سکتی. وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا نعرہ صرف اس سے تناظر میں تھا, اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کے تناظر میں نہیں تھا. تھا. اچھا, وہ اسی میں تھا کہ جو
اختیار اعلیٰ ہے وہ پارلیمنٹ کا ہو اور صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلیوں کا ہو اور وہ لوگوں کے منتخب لوگ ہوں. اور یہی آئین میں شروع میں یہی لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، جو لوگ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کو استعمال کریں گے. صحیح. تو ابھی اس وقت موجودہ وقت میں کیونکہ پارلیمنٹ کو آپ بااختیار بنا رہے ہیں نا، پارلیمنٹ میں تمام ترامیم ہو رہی ہیں، قراردادیں آ رہی ہیں، تو اعتراض کس کو ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ڈمی ہے، وہ کہتے ہیں. خیر خان صاحب کی کیا بات ہے وہ کسی پر کیا بھی الزام لگا سکتے ہیں اپنے علاوہ. پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھا. کبھی کہتے ہیں جی مجھے امریکہ نے نکلوایا، اور کبھی کہتے ہیں جی کہ وہ امریکہ نہیں نکلوایا، یہاں سے ہی لوگوں نے نکلوایا. تو اس وجہ سے کوئی پختہ بات تو کرتے نہیں. صبح ایک بات کریں گے، شام کو اس سے بدل جائیں گے. یہ بہت ایک عجیب جی صورت ہے. صحیح. اچھا راز صاحب، آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کافی طویل وابستہ رہے، ایک بڑی سیاسی شخصیات ہیں آپ کے ساتھ تھی، آپ کے انڈر میں انہوں نے ساتھ کام بھی کیا، بڑے گوس علی شاہ صاحب سے تعلق رکھنے والے وہ ہوئے، ظفر اقبال جھگڑا صاحب وہ ابھی بھی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. ایسے بڑے بڑے سیاستدان پی ایم ایل این کے، وہ جیسے آپ نے تو ضلع وطنی میں بھی میاں صاحب کی پارٹی کو سنبھال کے رکھا، سارا کچھ سمیٹ کے رکھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ ٹائم میں وہ پرانی پی ایم ایل این ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کو نظر انداز کر دیا ہے، ان سینئر پولیٹیشنز کو موجودہ پی ایم ایل این نے نظر انداز کر دیا؟ نہیں، کوئی نظر انداز نہیں کیا. یہ میاں صاحب اب بھی اگر باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجبوری کے تحت، تو اب بھی انہی کا سکہ چلتا ہے. نہیں، ان کا تو چلتا ہے، پر یہ جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں وہ تو ناراض ہیں نا. گوس علی شاہ صاحب خود کہتے ہیں میں ناراض ہوں. نہیں، گوس علی شاہ صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق پہلے بھی تھا، اس دوران بھی رہا ہے اور آج بھی ہے. اچھا جی ہاں. تو ان کو پھر واپس لے کے آ رہے ہیں کیونکہ اب تو یہ ناراض بندے ہو جاتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کی دقت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے وہ مشکل وقت کاٹا جب ضلع وطن تھے میاں صاحب، پارٹی پہ سختیاں تھیں. گوس علی شاہ صاحب سختیاں تو تھیں. گوس علی شاہ صاحب ان کے ساتھ وہ جو ٹرائل ہو رہا تھا، یہ جہاز ہائی جیکنگ کا بناوٹی سا کیس تھا، تو اس کے اندر اس وقت چیف منسٹر تھے وہ، تو وہ جو سارے لوگ تھے آگے وہ سارے اندر تھے. اچھا، تو اس کے ازالے کے تحت ان سینئر رہنماؤں کو آج اکوموڈیٹ تو کرنا چاہیے تھا، ان کے گلے شکوے تو دور کرنے چاہیے تھے. آپ ٹھیک ہے، گلے شکوے دور ہو سکتے ہیں اگر میاں صاحب موجود ہوں تو. ایسا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں.